أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. وہ جو مظلوموں کی آس تھا، وہ
جو یتیموں کا سہارا تھا، وہ جو بیواؤں کی ڈھارس تھا، وہ جو اپنے کاندھے پہ نون و خرما لیے کوفے کی گلی گلی پھرتا تھا تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ افسوس، ظالموں نے ایسے شفیق اور مہربان باپ کو ہم سے چھین لیا۔ آج یتیمی کی پہلی شب ہے۔ شام شہادت مولا کائنات ایک بار پھر میں اپنے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام: واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل۔ یقیناً علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قرآن کے سلسلے سے اور ان کے فرامین جو قرآن کے سلسلے سے ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ انتخاب کیا، کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جان لو کہ یہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے، ایک ایسا سفارش کرنے والا ہے، ایک ایسی باتوں کو بیان کرنے والا ہے کہ جو کبھی لا یغش، جو کبھی بھی دھوکہ دینے والا نہیں ہے، اور ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسی ہدایت کرنے والی ہے یہ کتاب کہ جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ دو عظیم صفت ہے، اس لیے کہ بہت سی نصیحت کرنے والے آج کے دنیا میں، آج کے جو مارکیٹ میں جیسے کہا جائے، وہ ایسے ہیں کہ جو نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مفاد ہوتا ہے، اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تبھی وہ آ کر نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینے والا ہے، جو کبھی بھی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو گمراہ نہیں کرنے والی۔ اگر قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اہل بیت سے متصل ہو کر، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے والے ہیں۔ یقیناً یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خود مولا کائنات کی سیرت جعفر بھائی جو ہمیشہ حدیث میں بھی سنتے آئے کہ مولا کائنات جب رکاب میں پیر رکھ کر دوسری جانب تک جو ہے وہ رکاب میں سوار ہوتے تو پوری قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یعنی یہ ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قرآن کو ختم کرنے کے سلسلے سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن ناطق ہے تو وہ قرآن ثابت کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں یہاں پہ ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جیسا کہ جو حدیث ہمارے وقار بھائی نے پڑھی ہے، تو عزیزان محترم ناظرین، قرآن موجود ہے ہمارے درمیان، نصیحت کرنے والا موجود ہے، بس اب ہمیں وہ ظرف اور وہ دل آمادہ کرنا ہوگا کہ جو اس نصیحت کو قبول کر سکے، اور یہ کام ہمارا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تو ایسا ہی ہے، اگر آپ نصیحت قبول کرنے والے بن جائیں تو قرآن بہترین نصیحت کرنے والا ہے۔ چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نماز کا فائدہ کیا بیان ہوا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ عنکبوت کے مطابق سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اے اور بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ کن لوگوں کا ساتھی ہے اور قیامت کے دن کون لوگ نا امید ہو جائیں گے؟ ترتیب سے۔ صحیح جواب آپشن ڈی، نیکوکار گنہگار۔ سوال نمبر 4، سورہ روم آیت 19 سے 25 تک میں کون سی چیز خدا کی نشانیوں میں نہیں ہے؟
صحیح جواب آپشن سی تیز ہواؤں کا چلانا۔ سوال نمبر 5 سورہ روم کے مطابق اللہ نے مومنین کی مدد کس طرح سے کی؟ صحیح جواب آپشن اے مجرموں سے بدلہ لے کر۔ سوال نمبر 6 سورہ لقمان کی ابتدائی آیات کے مطابق کون لوگ ہدایت پر عامل ہیں اور قیامت میں دلی مراد پائیں گے؟ صحیح جواب آپشن ڈی سارے جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 7 خدا نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی چین، پیار اور الفت کے لیے۔ سوال نمبر 8 جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت فرمائی تھی؟ صحیح جواب آپشن ڈی سارے جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 9 کس آسمانی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی تمام آسمانی کتابوں کی۔ سوال نمبر 10 امام باقر علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو بسم اللہ کو سورے کا جز نہیں سمجھتے؟ صحیح جواب آپشن اے ان لوگوں نے بہترین آیت کو چرا لیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے غور سے قرآن کو سنا ہوگا اور قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کو سنا ہوگا اور تفسیر کو جو ہے وہ سنا ہوگا، اور سننے کے بعد آپ نے صحیح جواب کو لگایا ہوگا۔ یہاں پر میری آج سے پھر سے گزارش یہی ہے کہ دیکھیں 20 دن گزر گئے، 21 دن گزر گئے، 22 دن گزر جائیں گے، 23 دن گزر جائیں گے اور یہ مہینہ گزر جائے گا۔ یہ مہینہ گزر گیا تو تنہا ایسا نہ ہو کہ ہم 30 دن قرآن سے جڑے رہیں اور پھر اس کے بعد سے ہمارا رابطہ قرآن سے ٹوٹ جائے۔ نہیں عزیزان، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں تمرین کراتا ہے، جو ہمیں اس بات کی عادت ڈالتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اس مہینے کے بعد سے کنٹینیو کر سکیں، یعنی جو بھی کام ہم اس مہینے میں ترک کر چکے ہیں، حرام کاموں کو، مکروہ کاموں کو، ہم اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ترک کرتے رہیں، اور جو اچھی جو ہے وہ صفات ہمارے اندر آ چکی ہیں وہ صفت ہماری جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ اور قرآن کے سلسلے کہ قرآن کے لیے جب ہم وقت دے رہے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو یہی وہ وقت ہے کہ جسے ہم اس کے بعد کے مہینے میں بھی نکال سکتے ہیں، اور نکالنے کے بعد ہم قرآن سے متصل رہ سکتے ہیں۔ یقیناً جعفر بھائی، روایات میں اس مہینے کی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ربیع القرآن ہے اور ایک آیت جو ہے وہ پوری قرآن کے برابر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے بعد اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ خوب قرآن ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جس طریقے سے ایک جو ہے وہ روٹین ہماری ابھی تک بن رکھی ہے ماہ رمضان المبارک میں، آگے بھی ہم اسے جاری رکھیں۔ جی جعفر بھائی چلتے ہیں۔ جی تقریباً ساری باتیں وقار بھائی نے بولی دی ہیں، تو چلتے ہیں آج کے دن کے مرحومین کے نام کو جان لیتے ہیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ حساب کرتے ہیں۔ جی مرحوم سلطان علی ابن رحم علی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان مرحومین کے جن کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ جملہ تمام مرحوم مومن و مومنات، چاہے ان کے ورثہ زندہ ہوں، چاہے جو ان کے ورثہ انہیں بھلا چکے ہوں، ان سب کو جو ہے جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے۔ آج شام شہادت مولائے متقیان ہے تو انہیں امام علی کا مہمان قرار دے۔ چلتے ہیں اب وہ 12 افراد کے نام جان لیتے ہیں کہ جن کے مارکس 100% رہے ہیں اور قرعے کے ذریعے سے ان کا نام انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے چلتے ہیں سبیل قرآن ٹیم کی جانب۔ سیدہ شاکیب زہرا، سیدہ ربیح فاطمہ، سیدہ کنیز فاطمہ، سکینہ فاطمہ، سید زہرا ثانیہ حیدری اتر پردیش انڈیا سے، سیدہ اوسم زہرا، محمد قاسم وصایا، کنیز فاطمہ مہدی حسن، سیدہ فرحین فاطمہ، ریشمہ رضوی ہاجرہ۔ جی ہاں، یہ وہ 12 افراد تھے کہ جنہیں قرعہ کشی کے ذریعے سے منتخب کیا گیا تھا۔ ان تمام افراد کے لیے اور ان تمام افراد کے لیے کہ جو اس قرآنی کوئز میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ توفیقات میں اضافے کے لیے اور انہیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خدا متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خاص طور سے جو اس کوئز میں شرکت کر رہے ہیں ان کی جو دنیاوی اور اخروی جائز حاجات ہیں انہیں جلد سے جلد خدا متعال برلائے۔ آئے ناظرین، چلتے ہیں ان 3 افراد کو بھی جان لیتے ہیں کہ جنہیں کیش پرائز ملنے والا ہے وہ کہاں سے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں سبیل قرآن ٹیم کے پاس۔ مقصوم مصائب، انما رضوی اتر پردیش انڈیا سے، سیدہ فتح فاطمہ کرناٹکا انڈیا سے۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انعام ملے گا۔ ہمارا تقریباً پروگرام ختم پر ہے۔ جانے سے پہلے بس ایک بار یہ کہتا چلوں کہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے تو اس میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کا یہ سفر پہلی ماہ مبارک رمضان سے جو آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا، تو آپ کا یہ سفر کیسے رہا، کس طرح سے آپ نے تیاری کی، کیا آپ کا کے لیے ایکسپیرینس رہا، اچھا رہا، برا رہا، پازیٹیو رہا، نیگیٹیو رہا، جو بھی آپ کے دل کی بات ہو آپ ہمیں اس نمبر پہ فیڈ بیک کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس کو ضرور دیکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے بھی اگر کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔